اور وہ 15,000 احادیث 10 جلدوں میں اس موسوعہ کا حصہ ہیں، وہ کام ہو چکا ہے۔ یہ علم الحدیث کی دنیا میں ایک ایسا معرکہ ہے جو تجدیدی بھی ہے اور تحقیقی بھی ہے، اور اب الحمدللہ میرا خیال ہے کوئی اختلاف رکھنے والا شخص بھی ڈاکٹر صاحب کو اگر مجدد کہہ دے تو وہ جھجکے گا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد ووالدیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج کل طاہر کینیڈی جو طاہر القادری کے نام سے اپنے آپ کو معروف تو کرواتا ہے، لیکن ہے وہ کینیڈی ہی۔ اس کی مجددیت کا دوبارہ سے ڈنڈورا پیٹا جانے لگا ہے۔ حالات کے تناظر میں ایک طرف امت مسلمہ پر جہاد فرض ہو چکا ہے، اور دوسری طرف یہ طاہر کینیڈی صاحب تو اقدامی جہاد کے منسوخ ہونے کے قائل ہیں، اور باقاعدہ اس پر دلائل دے چکے ہیں، کتابیں لکھ چکے ہیں۔ ایسے شخص کو اس وقت کا مجدد مانا جائے جس نے اسلام کی بنیادیں ہی ہلا کر رکھ دی، اور درجنوں عقائد میں اہل سنت کے مسلمات سے عدول کیا، قرآن کی تعلیمات کی دھجیاں اڑائیں۔ ایسے بندے کو آج کے نوخیز خود ساختہ مفکر اور محقق جب مجدد بنا کر پیش کریں گے تو کس قدر افسوسناک ہے۔ سب سے پہلے مجدد کی خصوصیات اور احادیث میں جو مجدد کی تعریف جو بیان آیا ہے اس کو ضرور سماعت کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل مئۃ من یجدد لہا دینہا۔ یہ حدیث درجنوں مصادر میں، کتب صحاح سے لے کر درجنوں مصادر میں موجود ہے۔ ہر صدی کے کنارے پر اللہ اس امت میں ایک بندہ مبعوث کرے گا جو دین کی تجدید کرے گا۔ درجنوں مصادر کے ساتھ مشکات شریف میں جب یہ حدیث آئی تو ترتیب کے لحاظ سے مشکات شریف کی ایک خاص خصوصیت ہے، انہوں نے اس کے ساتھ اگلی حدیث کو بھی نقل فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین۔ یہ ساتھ متصل حدیث ذکر کرنے کا جو خاص مقصد معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ مجدد کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ صاحب عدل ہوگا، تقوی اس کے اندر رچا بسا ہوگا، اور اس کے بعد ینفون عنہ تحریف الغالین، جتنے غلو کرنے والے ہیں سب کی تحریف کو ختم کر دے گا مجدد۔ اور اسی طرح مبتلین کے انتحال، انہوں نے جو غلط باتیں دین کی طرف منسوب کر دیں ان سب کو ختم کرے گا، اور اسی طرح جاہلین کی تعویل، اس کو بھی مجدد جو ہے وہ ختم کر کے دین کو ستھرا کر دے گا۔ تو مجدد کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ دین میں جو غلط فکریں داخل ہو چکی ہیں ان کا صفایا کر کے جو دین تسلسل کے ساتھ آیا اسی دین کو آگے منتقل کر دینا، سادہ سے لفظوں میں۔ اب یہ سادہ سی تمہید کے بعد ہمارا بیان کرنے کا ایک اتنا ہی مقصد ہے کہ اگر اس طاہر القادری کینیڈی کو مجدد ماننا ہے تو پھر پیچھے جتنی صدیوں کے مجدد ہیں سب کی نفی کرنی پڑے گی کہ دین جو تسلسل کے ساتھ چل کر آیا، تمام مشائخ، علماء، محدثین، مفکرین سب کی کتب سے جو چل کر آیا اس سارے دین کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں طاہر القادری نے، کئی ایک نظریات میں سب کی حلیوں کو بگاڑ دیا۔ ان میں سے چونکہ ہمارے آج کے مخاطب ہیں جناب شہزاد مجددی صاحب، یہ پتہ نہیں کس نسبت سے مجددی ہیں کہ طاہر القادری کے مجدد ہونے کے نعرے بلند کر رہے ہیں،
مجھے ایک مہربان نے کہا کہ یہ مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کی نسبت سے نہیں ہے، یہ طاہر القادری کے چونکہ مجدد ہونے کے قائل ہیں تو اس کی نسبت کے مجددی ہیں۔ ہاں طاہر القادری کے اگر مجددی ہیں تو اس نسبت سے ہم ان کو مجددی کہہ کر ان کو مخاطب کرتے ہیں، باقی مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کی تو روح تڑپا کر رکھ دی۔ جو طاہر کینیڈی حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کی تعلیمات کی روشنی میں سنیت پر پورا نہیں اترتا، اس طاہر کینیڈی کو مجدد مان لینا کس قدر امت کے ساتھ زیادتی ہے۔ ویسے تو طاہر القادری کے ظلم و ستم نظریات اہل سنت، نظریات اسلام پر اگر شروع کیے جائیں تو ایک لمبی فہرست ہے، بہت لمبا باب کھل جاتا ہے۔ جس طرح اس نے رام اور رحمان کو ہیمبلے کانفرنس میں اکٹھا کرنے کی ناپاک جسارت کی اور دنیا کے ہر مذہب کو اکٹھا کر کے ایک عجیب دین اکبری کی ریت ڈالی، اس کا بھی یہی نظریہ تھا۔ ہمارے مجدد الفسانی علیہ الرحمہ تو سارے نکھارے کر کے گئے ہیں۔ خیر ان سب باتوں کی تو شہزاد مجددی جو طاہر القادری کے مجدد کی وجہ سے مجددی ہے وہ طویلیں کرتا ہے۔ سر دست ہم ان کو مکتوبات امام ربانی سے ہی دعوت فکر دیتے ہیں۔ اگر یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی کی تعلیمات پر پورا اترنا چاہتے ہیں تو اس نسبت سے ہم انہیں دعوت فکر دیتے ہیں کہ طاہر القادری نے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر جتنا شدید حملہ کیا، اور افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑا بند اور دروازہ ہے ساری رافضیت کے آگے۔ بڑے نبراس علامہ پرہاروی نے کیا لکھا، فرمایا یہ افضلیت کا مسئلہ ہی ساری رافضیت کی جڑ اکھاڑتا ہے۔ وہ سب سے پہلے یہیں سے گمراہ کرتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ افضل نہیں تھے۔ پھر آگے صحابہ پر بات آتی ہے کہ جب افضل مولا علی تھے تو صحابہ نے خلیفہ صدیق اکبر کو کیوں چنا؟ پھر عدالت صحابہ پر حملہ ہوتا ہے، پھر عدالت صحابہ کے بعد قرآن پر حملہ ہوتا ہے کہ جن صحابہ کی اپنی عدالت ثقاہت وکالت ثابت نہیں ہے ان سے قرآن جمع ہوا تو اس قرآن کا کیا اعتبار؟ یہ باتیں آج کل کے رافضی سرعام کرتے ہیں، جن کا سرگنا حسن اللہ یاری امریکہ میں بیٹھا ہوا بدبخت، اسے اعتراض ہے قرآن کے قرآن ہونے پر۔ المختصر افضلیت کا مسئلہ ہمارے ہاں مسلمہ رہا، کبھی ہم نے افضلیت کے مسئلہ کو کمزور نہیں ہونے دیا۔ ایک طبقہ نے ایک عرصے سے واردات کی، ٹنچ باٹوی بھی اس واردات کا حصہ بنا، لیکن ٹنچ باٹوی سے بڑی واردات یہ طاہر القادری نے کی۔ اس نے خلافت باطنی اور خلافت ظاہری کو بالکل تقسیم کر کے رکھ دیا، اور جو ٹنچ باٹوی جو نظریہ دے رہا تھا اس کو بھی اسی نے پروموٹ کیا۔ اس نے کہا یہ مسئلہ ہے ہی ظنی، کوئی کسی اور کو افضل مان لیتا ہے تو اس کو بھی سنی مانا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس نے دوسری طرح سے واردات کی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محض اول ہیں تو ایڈمنسٹریٹر میں، انتظام سلطنت میں، ولایت میں اور روحانیت میں، خلافت باطنی میں افضل مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر یہ بہت بڑا حملہ کیا گیا، اور آگے پھر جو میں نے تفصیل بیان کر دی، پھر عدالت صحابہ پر حملہ، پھر قرآن کے قرآن ہونے پر حملہ، یہ ساری راہیں کھولی رافضیت کے شر کے لیے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اس پر تو بڑا کچھ لکھا گیا، باقاعدہ اب کتاب بھی آ چکی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت باطنی پر، روحانی طور پر بھی، تقوی کے طور پر بھی سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب چونکہ یہ مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں تو ان کے لیے ہم حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کا یہ مکتوب دکھا دیتے ہیں۔ یہ مکتوب نمبر 251 میں حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کمالات شیخین کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کمالات شیخین، کمالات حضرات شیخین شبیہ با کمالات انبیاء است، کہ حضرات شیخین کے جو روحانی کمالات تھے وہ انبیاء کے کمالات سے مشابہت رکھتے تھے علیہم الصلوات و تسلیمات۔
فرماتے دست ارباب ولایت از دامان آن کمالات کوتاست. فرمایا ارباب ولایت کا تو دست ہی وہاں تک نہیں پہنچتا، ان کی رسائی وہاں تک نہیں ہے جہاں تک حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کا مقام بلند ہے. فرماتے کشف ارباب کشوف بواسطہ علو درجات آہاں در راہ. فرماتے ارباب کشوف کتنے کاملین تھے جن کا کشف بڑا کامل تھا. فرماتے بواسطہ علو درجات، کیونکہ شیخین کا مرتبہ روحانیت میں بلند اتنا ہے در راہ کہ ان کے سارے کشوف بھی راہ میں پڑے ہوئے ہیں، وہ ان کے کمالات کو اس مقام تک دیکھنے سے ہی قاصر ہیں. یہاں تک بیان کر کے فرماتے کمالات ولایت در جنب آن کمالات کل مطروف طریق. فرماتے یہ جن کو کمالات ولایت حاصل تھے ان کے کمالات اس پہلو میں دیکھیں تو کل مطروف طریق ہیں. یہ کمالات تو شیخین کے راستے میں پڑے ہوئے ہیں، شیخین کو جتنا بلند مقام حاصل ہے. فرمایا کمالات ولایت بس سیڑھی ہیں. زینہا انت از برائے روچ بر کمالات نبوت. یہ ساری باتیں امید ہے آپ نے پڑھی ہوں گی، اور اصحاب مجددیہ نقشبندی ان چیزوں کو سمجھیں کہ مجدد صاحب علیہ الرحمہ نے جس انداز سے شیخین کی باطنی ولایت کو ذکر کیا اور سب کے بڑے بڑے ولیوں کے کمالات کو کہا کہ یہ ان کے مقامات میں راستے میں پڑے ہوئے ہیں. آخر میں فرماتے پس مقدمات راز مقاصد چے خبر بود و مبادی راز مطالب چے شعور. تو یہ بیان کر کے آپ نے کیا ثابت کیا؟ ادنا سا مجددی جس نے حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کی تعلیمات کو پڑھا ہو اسے بھی شعور ہوتا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولایت کے کمالات کو کس درجے پر جا کر بیان کر رہے ہیں. اور طاہر القادری کی جو ساری کمپنی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ولایت سے ہی خالی کر دیا اور کہا یہ صرف ایڈمنسٹریٹر اور انتظام سلطنت کے لحاظ سے اول ہیں، ورنہ باطن میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ وہ پہلے نمبر پر ہیں. اصل یہ حملہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر ہے. اسی مکتوب 251 میں حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ شیخین کی افضلیت کلیہ اور افضلیت باطنی روحانی اس کو بڑے کھلے انداز سے بیان کیا، بڑی تفصیل کے ساتھ. اسی طرح مکتوب نمبر 202 کے اندر آپ اسی چیز کو بیان کرتے ہیں کیسے کہ حضرت امیر را افضل از حضرت صدیق گویت از جرگہ اہل سنت می برایت. فرمایا کہ فقیر کا عقیدہ ہے کہ کسی نے بھی حضرت امیر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل کہا، افضل از حضرت صدیق گویت، ایک مرتبہ بھی افضل کہا. فرمایا جرگہ اہل سنت بھی برایت، وہ اہل سنت کے طبقہ سے نکل جاتا ہے. یہ طاہر کینیڈی جیسے تو سنی نہیں رہے اور شہزاد مجددی جیسے ان کو سنیت کا مجدد قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں. کس قدر افسوس کا مقام ہے. دوسری بات، طاہر القادری نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جس قدر شر پھیلایا اور جس قدر قوم کو گمراہ کیا کہ ان کے مناقب نہ پڑھے جائیں، ان کی تعریف نہ کی جائے، معاذ اللہ جس حد تک ذکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روکا. مکتوبات شریف پڑھ کر فیصلہ کریں. اسی 251 میں مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے کس قدر بند باندھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت پر. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کر کے آپ نے فرمایا من شتم احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا بکر او عمر او عثمان او معاویہ او عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہم، کہ جس مقام میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شتم ہے، شتم کے لحاظ سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو برا کہنا حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے ایک کیٹیگری میں رکھا اور رکھ کر فیصلہ سنایا. فَإِنْ قَالَ كَانُوا عَلَى ضَلَالٍ وَكُفْرٍ قُتِلَ، اگر کسی نے
ان مقدس نفوس میں سے کسی کے بارے میں کہا کہ وہ کفر پر تھے یا گمراہی پر تھے، فرمایا اس کو قتل کر دیا جائے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی بات کہتا ہے مشاتمۃ الناس، جس طرح لوگ کسی کو شتم کرتے ہیں، ایسی بات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حق میں کرتا ہے، فرماتے نکلا نکالا شدیدا، ایسے بندے کو سخت کوڑے مارے جائیں، سخت سزا دی جائے۔ یہ موقف ہے حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا، اور کتنے مقامات پر آپ نے بیان فرمایا، ایک دو مکتوب نہیں، کئی ایک مکتوب میں آپ نے ذکر کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھوڑے کی قدموں کے ساتھ جو دھول لگی ہے وہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے۔ کتنے مقامات پر حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو پیش کیا۔ اور آخر میں جس خطا اجتہادی کی بنیاد پر طاہر القادری اور اس کے طبقے نے، یہ ریاض شاہ پنڈی والا اور یہ سارے تفسیریہ کے نمائندے آپ کو منسوب کرتے ہیں نقشبندی اور مجددی ہونے کی طرف، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اگر کوئی ایمان کی رتی ہے دل میں۔ تو جس خطا کو بنیاد بنا کر انہوں نے ذکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور اتنے گلے پھاڑ پھاڑ کر چیخے کہ ان سے جو خطا ہوئی ہے اس بنیاد پر ان کا ذکر نہ کیا جائے، ان کی تعریف نہ کی جائے، حضرت مجدد الفسانی تو اس خطا کی اتنی تعریف کر رہے ہیں۔ آنکھیں کھول کر یہ مکتوب پڑھ لیں ایک دفعہ، حوالہ ہم دے دیتے ہیں، یہ مکتوب نمبر 120 میں آپ اس خطا کی بھی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں فلا جرم صار خطأ معاویہ خیر من ثوابہما ببرکت صحبہ۔ پیچھے ذکر کیا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان دونوں مقدس نفوس کا ذکر کر کے آپ فرماتے ہیں کہ ان کی درست عبادتیں، وہ ایک طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خطا تھی اس کا مقام و مرتبہ بھی ان کے درست فیصلوں سے بڑا ہے ببرکت صحبہ، کیونکہ انہیں شرف صحابیت حاصل ہے۔ یہ اچھی طرح پڑھ لیں یہ 120 مکتوب۔ یہ بیان کرنے کا صرف اتنا مقصد کہ مجدد الفسانی علیہ رحمہ اس خطا کی بھی عظمتوں کو ذکر کر رہے ہیں، اور یہ طبقہ اس خطا کی بنیاد پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا گوارا نہیں کرتا، ان کی تعریف پر انہیں ناسبیت نظر آتی ہے۔ اگر طاہر کینڈی مجدد ہے تو پھر بیان کریں حضرت مجدد الفسانی بھی مجدد تھے یا معاذ اللہ ناسبی تھے، جنہوں نے افضلیت کا مسئلہ اتنا ڈٹ کر بیان کیا، جنہوں نے ذکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگہ جگہ بیان کیا اور ان کی خطا کو بھی اتنا عظیم قرار دیا۔ کیا ان کے بارے میں پھر ہم کیا نظریہ رکھیں؟ یہ شہزاد مجددی صاحب ذرا غور کر لیں، اور ان کا حلقہ چونکہ ایک مخصوص سلسلہ میں بڑا معروف ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ان کے سلسلے والے حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے مکتوبات شریف کے بڑے پابند ہیں، لیکن اگر انہی کی طرف سے مکتوبات شریف پر حملہ ہے تو پھر حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی روح کو تڑپانے والے کون ہوئے؟ یہ حضرت مجدد الفسانی ہیں، یہ فاروقی بھی ہیں، حضرت عمر کی اولاد ہیں، ان کا جلال بھی کمال کا ہے۔ اس لیے اگر فاروقی جلال سے بچنا ہے تو خدا کے لیے اہل سنت کے حال پر رحم کریں۔ یہ ابتدائی ڈوز ہم دے رہے ہیں، اس کی خرابیاں طاہر کینیڈی کی تو بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ بالکل ابتدائی دعوت ہے۔ اگلی بات یہ جو کر رہا تھا کہ میں اس وجہ سے مجدد کہتا ہوں کہ اس نے بہت بڑی مرویات جمع کی ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ بھی ہم واضح کریں کہ ویسے تو اس کی فہرست نکال لیں کہ طاہر کینیڈی نے کہاں کہاں سے چوری کی اور کہاں کہاں سے مواد لے لے کر اپنے نام سے شائع کیا، یہ بڑی لمبی فہرست ہے۔ خود اس کا بھی اعتراف ہے کہ میرا ایک پینل ہے، میرا ایک پورا اسکالرز کا بورڈ ہے، وہ لکھتا ہے، پھر میں چیک کرتا ہوں تو اس طرح مواد بنتا ہے۔ خیر، جس بنیاد پر یہ شہزاد مجددی صاحب، میں تو سمجھتا تھا بڑا محقق آدمی ہے تو تحقیق کر کے بات کرتا ہوگا، تو جس بنیاد پر طاہر کینیڈی کو مجدد قرار دے رہا تھا کہ اس نے مرویات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا مجموعہ جمع کیا
کہ دنیا مانے گی کہ اتنا بڑا مجموعہ اسی نے جمع کیا ہے. یہاں جو بھی حدیث کا سنجیدہ طالب علم بیٹھا ہوا ہے، وہ یہاں ہو یا پورے عالم اسلام میں کہیں بھی ہو، وہ یہ گواہی دے گا کہ پوری تاریخ حدیث میں ابھی تک اس پر ایسا کام نہیں ہوا تھا. ڈاکٹر صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم ایک ایسی مسند مرتب کر رہے ہیں مسند علی کے ٹائٹل سے، جس میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی روایت کردہ حدیث کو جمع کریں گے، اور وہ تقریباً 15,000 احادیث ہیں. تو اس کی اطلاع کے لیے عرض ہے، جہاں سارا کچھ سرکہ سے اس نے جمع کیا، یہ مواد بھی مرویات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی دراصل اس سے پہلے پروفیسر خسرو نے جمع کیا ہوا تھا. یہ انڈیا کا ایک پروفیسر ہے، اس نے 16,000 مرویات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جمع کی. یہ اس کی کتاب باقاعدہ موسوعۃ علی بن ابی طالب موجود ہے. لیکن بس وہ چونکہ اتنا امیر نہیں تھا، اس نے 100 نسخے شائع کیے تھے، اور ہماری ٹیم کا باقاعدہ اس سے رابطہ بھی رہا. اس نے خود کہا کہ میں نے ایک نسخہ طاہر القادری کو دیا تھا جب یہ انڈیا کے دورے پر آیا تھا، تو طاہر القادری نے اسی کا نسخہ لیا، اور اس نے چونکہ 16,000 جمع کی ہے، وہ بھی کوئی تفصیلی ذہن کا بندہ، تو طاہر القادری نے اسی سے ہی 12,000 مرویات جمع کر کے اپنا جھنڈا گاڑ دیا کہ یہ کام میں نے کیا ہے، اور صرف ترتیب کو آگے پیچھے کر دیا. حالانکہ یہ سارا کام آلریڈی پروفیسر خسرو قاسم کر چکا تھا. اسی کی نقل کر کے طاہر القادری نے یہ مواد پیش کر کے اپنی مجددیت کا جھنڈا گاڑ دیا. اور شہزاد مجددی جیسے لوگ اس بنیاد پر کہنے لگے کہ دنیا مانے گی. واہ بھئی، دنیا آنکھیں کھولے گی تو جان لے گی کہ طاہر القادری نے کہاں سے مال چوری کیا. اس کی تو ساری تحریک ہی اسی طرح، اس کا سارا کام ہی ایسا ہے، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بھان متی نے کنبا جوڑا، ادھر ادھر سے مواد اکٹھا کر کے اپنے نام پہ شائع کر لینا. بہرحال یہ ابتدائی طور پر شہزاد مجددی صاحب کو دعوت ہے کہ فوراً رجوع کر لیں اور امت کی ایمان کی فکر کریں. طاہر القادری کے پیچھے امت کو چلا کر امت کو گمراہی کے راستے پر مت چلائیں. حضرت مجدد الفسانی کا ٹائٹل اگر رکھا ہوا ہے، ویسے تو ہمیں دوستوں نے کہا یہ مجددی سے مراد وہ طاہر قادری کا مجدد ہے. اگر اپنے آپ کو مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کی نسبت سے منسوب کرتے ہیں تو خدا کے لیے حضور کی امت کو مجدد الفسانی کی درگاہ تک لے آئیں. حضرت مجدد الفسانی نے جو بیان کیا ہے وہ بیان کر دیں، اور اس کی روشنی میں طاہر القادری کا حکم بیان کریں کہ طاہر القادری سنیت پر بھی اترتا ہے کہ نہیں اترتا. جو سنیت پر نہ اترے اسے مجدد ماننا، اس سے بڑا حضور کی امت کے ساتھ ظلم اور کوئی نہیں ہوگا.